وقفے کے بعد آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم۔ آئی جی اسلام آباد سید کلیم امام صاحب، عام طور سے پولیس مقابلے ہوں یا پراسرار حالات میں قیدی کی موت، کوشش یہ ہوتی ہے کہ پولیس والا ہی پولیس والے کی انکوائری کرے، تو کیا آپ کے خیال میں انسان اتنا درست انکوائری کر سکتا ہے اپنے ہی محکمے کا ایک کلیگ اپنے ہی محکمے کے دوسرے کلیگ کے خلاف، یا آپ کے خیال میں ایسے ہر واردات کی، ایسے ہر واقعے کی انکوائری کوئی غیر جانبدار کمیٹی یا غیر جانبدار جج کرے تو زیادہ بہتر ہے، عوام کا اعتماد مزید بحال ہوگا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ تو لاء ہے کہ جب بھی کوئی پولیس کسٹڈی میں ڈیتھ ہوتی ہے یا ریزن بنتی ہے کہ پولیس کی وجہ سے کسی کی ہلاکت ہوئی ہے، جس کو پولیس انکاؤنٹر کہہ سکتے ہیں، یا دوران انویسٹیگیشن۔ میں تو اسلام آباد میں رہتا ہوں جہاں ابھی تک پرانا نظام نافذ ہے۔ آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی، تو ہمارے ڈپٹی کمشنر یا جوڈیشل مجسٹریٹ اس کی انکوائری کرتے ہیں، اور یہ پوری ملک میں جہاں بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے وہ انکوائری کرتے ہیں، ان کی ایک فائنڈنگز آتی ہے اور اس کے تحت جو ہے ان کو سزائیں دی جاتی ہے یا آگے چلتا ہے سلسلہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ پولیس کی کسٹڈی میں کوئی ڈیتھ ہوئی اور پولیس والے انکوائری کر رہے ہیں۔ ایک پریلیمنری سی رپورٹ آپ لے سکتے ہیں جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اپیرنٹلی ہوا کیا ہے، لیکن اس کی سٹینڈنگ اتنی نہیں ہوتی۔ یہ نارمل پریکٹس ہے کہ جب بھی کوئی پولیس کسٹڈی یا پولیس کے حوالے سے کوئی ڈیتھ ہوتی ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، اور جوڈیشل انکوائری میں ہی فائنڈنگز آتی ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ بعد میں کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے یا بعد میں وہ ایویڈنس نہیں سامنے آتے، اور بعض دفعہ سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ اکثر بہت سے پولیس والوں کو سزائیں ملی ہیں، کیونکہ یہ قصاص اینڈ دیس کے کانٹیکس میں یہ اب کمپاؤنڈیبل بھی ہو گیا ہے، تو اگر لوگوں کو سزائیں بھی ہو جاتی ہیں الٹیمیٹلی ان کپل آف ایئرز کمپرومائز میں اینڈ ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پہلے کے اسٹیٹ جو تھا وہ رسپونڈڈ ہوتا تھا۔ اچھا کلیم امام صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، مختصراً بتائیے، مجھے پتا ہے کہ آپ ایک سرکاری افسر ہیں، آپ کے لیے شاید یہ سوال بہت مشکل ہو، سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ پولیس کا اپنا ڈھانچہ ہے پولیس کی ریپوٹیشن کے سلسلے میں، یا سیاسی دباؤ نے پولیس کو مفروض کیا ہوا ہے ہر دور میں پچھلے 63 سال سے لے کے آج کے دن تک؟ دیکھیں، ہم جب آپس میں لیڈرشپ بیٹھتی ہے اور ہم آپس میں بات کرتے ہیں، اور ابھی الفت صاحب نے بڑی اچھی بات کی مداخلت کے حوالے سے، میرے سے جب آپ بات کریں گے نا مداخلت کے حوالے سے، یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ یہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے۔ یہ ہر قسم کی مداخلت ہوتی ہے۔ یہ اس معاشرے میں آپ رہتے ہیں جہاں ایک مائنڈ سیٹ ہے، جہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اپروچ کرنا ہے، اپنی بات پہنچانی ہے، بات کروانی ہے۔ یعنی اگر آپ کو ایک آدمی ایک خاندان کا پولیس یا کسی محکمے میں چلا جاتا ہے، تمام اس کے گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے نیکی کا حصہ ہے کہ وہ اس باقی سب کو بھی بھرتی کرے، باقی سب کا بھی خیال رکھے۔ تو یہ ہمارا ایک کلچر ہے کہ دس از ہاؤ وی موو، وی لیو ان اے سوسائٹی ویئر وی وانٹ ٹو انٹروین۔ ہم اس میں مداخلت کریں گے، آئیں گے صحیح یا غلط۔ میں تو اس سفارش کو بڑی اچھی سفارش سمجھتا ہوں جب میری کوئی اصلاح کرنے آتا ہے یا میری کوئی بتانے آتا ہے کوئی بات کہ یہ رہ گئی، کہ یہ فلانے شخص نے اچھا کام کیا، یا یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ پیچھے رہ گیا ہے، میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کلیم امام صاحب، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ برفت صاحب، کچھ پولیس افسر ہوتے ہیں وہ اپنی ذات میں مملکت ہوتے ہیں، مثلا انکاؤنٹر اسپیشلسٹ انہیں کہا جاتا ہے، یا جن کے اپنے سیف ہاؤسز ہوتے ہیں، مجھے پکڑا آپ کو پکڑا، مہینوں کے لیے ایف آئی آر میں کوئی ریکارڈ نہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئے اور زندہ بھی ہیں یا مر گئے، یا چین آف کمانڈ کو نہیں مانتے، ان کا ڈائریکٹ ٹیلی فون پہ ان لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے کہ جن سے وہ رابطہ کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ تو یہ ان کی ذات میں کوئی خوبی ہوتی ہے یا ان کے کندھے پہ کسی کا بھرپور ہاتھ ہوتا ہے؟ اس میں بنیادی چیز تو وہی جیسے کہا گیا سسٹم کا حصہ ہے، جب ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ اس کی جو پوسٹنگ ہے، یعنی اس پہ اگر ریسرچ کی جائے تو میں سمجھتا ہوں آئی جی سے زیادہ دوسرے لوگوں کی جو ہے وہ پسند کو دیکھا جاتا ہے کہ کس علاقے میں۔ بدقسمتی سے کلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل نہیں ہے، لیکن میں اس بات آگے بڑھاؤں گا۔ ایک ایس ایچ او، جی میں یہ بتاؤں کہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ان کی پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ جی ان کے پسند کے لوگ ان کے علاقے میں۔ 10 سال پہلے کا یہ ہے کہ کراچی میں ایک ایس ایچ او تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تو وزیر اعلیٰ کو ڈائریکٹ جواب دے ہیں،
یعنی چین آف کمانڈ جو ہے پھر کیسے؟ ہاں ظاہر بات ہے، وہ دیکھیں آپ کہیں نہ کہیں وائیولیشن موجود ہے. اب اسی بات کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں تو یہ ایک تو چین آف کمانڈ جو ہے وہ آئی جی کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی اور کے پاس ہے. دوسری بات ہے کہ جیسے کہ بات کی گئی مداخلت چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ انتظامی ہو، مداخلت کہیں نہ کہیں سے موجود ہے اور لیک آف کمٹمنٹ موجود ہے. اعظم خان صاحب ہیں لاہور سے. جی اعظم خان صاحب. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر یہ جو آ رہا ہے آپ کا پولیس کے بارے میں، جی جی یہ آ رہا ہے بڑا وہ دکھا رہے ہیں میڈیا پہ، وہ چترول کر رہے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا چور ہے جس کو پکڑ کے لے کے جائیں گے اور وہ چترول کرنے کے بغیر مان جائے گا کہ میں. تو آپ کے خیال میں چترول کلچر جو ہے وہ سلامت رہنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سرے عام چترول کرنی چاہیے. اچھا بہت شکریہ. ہاں جی، اس سے مائنڈ سیٹ کا پتہ لگ رہا ہے. کلیم امام صاحب یہ ہے مائنڈ سیٹ ہمارا سماجی. اچھا کلیم امام صاحب، ایک سوال میں بڑا عام سا کیا جاتا ہے، میں وہ آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ سے سینکڑوں لوگوں نے یہ بات پوچھی ہوگی کہ اس ملک میں ایف آئی آر تب کٹتی ہے جب لاش تھانے کے سامنے رکھ کے ٹریفک بند کر دیا جائے، یا چیف منسٹر کے آفس سے ایس ایچ او کو فون آ جائے، یا کوئی بہت تگڑی سفارش آ جائے. تو کیا یہ اتنی ناممکن سی بات ہے؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ وسعت یہ بڑا اہم سوال ہے. لوگ بات کرتے ہیں ایف آئی آر کے بارے میں. ایف آئی آر جس کے معنی ہیں فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. بنیادی طور پہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جب یہ آیا، یہ جب قانون بنا اور جب یہ تھانہ داری اور ساتھ سلسلہ شروع ہوا، یہ تھا کہ کوئی واقعہ ہوگا جو پہلی رپورٹ آئے گی وہ اس پہ پرچہ درج ہو جائے گا. میں نے دیکھا قتل ہوا، فلانا بندہ قتل ہو گیا، پرچہ ہو گیا. نہیں، یہ تو ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کی برابر ہے ایف آئی آر پاکستان میں درج کرانا. ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک سوسائٹی ڈیگریڈ ہوئی ہے، چلتا چلا گیا، یہ ایف آئی آر جو ہیں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی پولیس کے پاس کمپلینٹ آئے دے شوڈ امیڈیٹلی رجسٹر ایف آئی آر. اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک قانون اور بڑا اسٹرانگ کرنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ جو شخص غلط ایف آئی آر درج کرتا ہے اس کے خلاف بھی اتنی سزا ہو یا اس کو سختی سے نمٹا جائے جس نے غلط درخواست دی ہو، غلط وٹنس بنا ہو، غلط کمپلیننٹ بنا ہو. ہمارا وہ قانون بہت انفارچونیٹ ہے کہ بڑا ویک ہے. 211 182 اس کو کہتے ہیں. میرے اپنی 22 سال زندگی میں آپ یقین مانیں میں نے کسی کو اس قانون میں سزا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اور میرے لیے اتنی کنسرن فل بات ہوتی ہے، اسلام آباد میں کوئی تقریباً 250-300 ایسے کیسز ہیں جس میں لوگوں نے جھوٹی درخواستیں دیں، لوگوں کو اگلے لوگوں کو بے عزت کرایا، مشکل میں ڈالا، اور سسٹم ایسا ہے کہ ہم ان کو سزائیں دینے میں کامیاب نہیں ہوتے. ایز اے ریزلٹ یہ ایف آئی آر جو ہے اس طرح نہیں کٹتی یا لوگ ہیسیٹیٹ کرتے ہیں. اس میں ڈیفینیٹلی پولیس کے بھی کوئی نیگیٹو پہلو ہیں اور اس کو سینئر آفیسرز کو دیکھنا چاہیے. بہت سے تھانے دار غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایف آئی آر کٹے گی تو ہمیں تفتیش کرنی پڑے گی، ٹائم ضائع ہوگا، ایک اور کام کرنا پڑے گا، وچ از رانگ، جو بالکل غلط ہے. کوئی بھی رپورٹ آئے دے مسٹ انکوائر اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پہلا اسپیکٹ ہونا چاہیے. کنسول کریں وکٹم کو، اس کو لے کے چلیں. آپ اسلام آباد جیسے شہر کی میں وسعت آپ کو مثال بتاؤں، آپ گیس کریں کہ اسلام آباد میں کون سا آفینس سب سے زیادہ رجسٹر ہوتا ہے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس کی اسلام آباد جو 1.5 ملین کا شہر ہے، لٹریسی لیول پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے. یہاں سب سے زیادہ کیسز 489F کے ہوتے ہیں، چیک باؤنس ہونے کے، سول ٹرانزیکشن کے، لوگ پیسے دے کے. یہ بالکل ظاہر ہے وائٹ کالر کرائم، سب سے زیادہ آفینس یہ والا، وائٹ کالر کرائم وہاں عروج پہ ہیں. کلیم امام صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ڈاکٹر فتح محمد برفت صاحب، وقت کی قلت کے سبب ہمیں یہ بحث وائنڈ اپ کرنی پڑ رہی ہے. ناظرین ایک وقفے پہ چلتے ہیں.